دولت حاصل کرنے کا 5 منٹ کا پاورفل وظیفہ، منٹوں میں دولت برستی ہوئی خود دیکھیں۔ قرآن پاک کی یہ 2 سورتوں کو پڑھ لیں، جو بھی پڑھتا ہے ارب پتی بن جاتا ہے۔ منٹوں میں رزق کی برسات ہوگی، ہر بیماری ختم ہو جائے گی اور گھر میں دولت ہی دولت آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جو شخص بھی ان 2 صورتوں کا عمل کرے گا، چند منٹوں کے اندر اس بندے کے لیے خزانہ غیب سے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا عمل ہے، اس عمل کی برکت سے ہر طرح کی بندش، ہر طرح کا جادو، ہر طرح کی نظر بد، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی مشکل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں اور قرضے سے نجات مل جاتی ہے۔ اس وظیفے کی خاص اور اہم طاقت اور برکت بتا رہا ہوں کہ ہر طرح کی رکاوٹیں جس کام کے اندر بھی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ عمل کرتے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جس شخص کو ستاروں کی نحوست لگ چکی ہو اور جو شخص پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہو، جس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہو، وہ یہ عمل ضرور کر لے اور اس عمل کی طاقت سے ہر طرح کی رکاوٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، تاکہ آج آپ بھی اپنے کاروبار کی، اپنے ہر کام کی رکاوٹ کو اس عمل کے ذریعے ختم کر سکیں۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے یہ بات بتاتا چلوں کہ سورت اخلاص یہ قرآن مجید کی بہت ہی طاقتور سورت ہے۔ اس کو آپ نے بسم اللہ سمیت پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ کے ساتھ آج آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ اس کی برکتوں کا نظارہ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے خزانہ غیب سے آپ کے لیے رزق کا انتظام فرماتا ہے، کیونکہ سورت اخلاص خاص ہی رزق کے لیے ہے۔ قرآن و حدیث میں اس سورت کی بہت ہی فضیلت اور برکات ہیں۔ سورت اخلاص کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ احادیث میں اس مختصر مگر جامع سورت کو قرآن کے 1/3 کے برابر قرار دیا ہے۔ ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورت اخلاق سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حدیث نبوی میں ہے کہ جس نے سورت اخلاص کی تلاوت کی، اس نے 1/3 قرآن ختم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی نسبت ہے اور اللہ کی نسبت یہ سورت ہے۔ سمد اس سے کہتے ہیں جو کھوکھلا نہ ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا، جس وقت وہ پلٹے تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جسے سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کے قرات کے خاتمے پر سورت اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ صحیح بخاری کی اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لو؟ تو یہ صحابہ کرام پہ بھاری پڑا اور کہنے لگے بھلا اتنی طاقت تو ہر ایک میں نہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، سورت قل هو اللہ احد 1/3 قرآن ہے، اور سورت کوثر ہر بیماری سے شفا کے لیے، رزق کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہے۔ اور جب ان دونوں کو ملا کے پڑھا جاتا ہے ان کی طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لکڑی ہو، اس کو توڑنا آسان ہوتا ہے، طاقت کم ہوتی ہے، جب اس کے ساتھ ایک اور ملا لی جائے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ایک بندہ ہو اور اس بندے کی طاقت کم ہوتی ہے، ایک ساتھ اور مل جائے تو طاقت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ان 2 صورتوں کے عمل کو کر لیا جائے اور ملا کے پڑھ لیا جاتا ہے تو ہر طرح کی رکاوٹ اور پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ آج کے دن اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر لے۔ اس عمل سے انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی مشکل آپ کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم
دونوں صورتوں کے ساتھ آپ نے ملا کے پڑھنی ہے۔ اس کا فائدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ عمل کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ اس عمل کو آپ آج کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ بہت سارے دوست کمنٹ میں یہ پوچھتے ہیں کہ اس عمل کو ہم کس وقت کریں۔ سارا دن آپ کے پاس موجود ہے، آپ دن کے کسی حصے میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ نماز ظہر کے بعد کریں، عصر کے بعد کریں، مغرب کے بعد کریں، عشاء کے بعد کریں، الغرض پورا دن آپ کے پاس ہے۔ لیکن جب اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھ جانا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ عمل کے دوران کسی کے ساتھ بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی گفتگو نہ کی جائے۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جب آپ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے جو مقصد لے کے بیٹھیں گے، جو حاجت لے کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ تعالی وہ حاجت، وہ مقصد آپ کی ضرور پوری ہو جاتی ہے اور ضرور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ جب یہ عمل کرنے کے بعد آپ مانگیں گے، ساری ترتیب میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ تفسیر روح البیان شریف کے اندر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ آپ نے دونوں صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر فرمائی، جنت کی حضور نے سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں تھیں۔ نمبر 1 پانی کی، نمبر 2 دودھ کی، نمبر 3 شراب کی اور نمبر 4 شہد کی۔ جبریل امین سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا مجھے اس کی خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ ان چاروں کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی۔ توجہ کیجیے گا، بڑی اہم اور بڑی ایمان افروز بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور دروازے پہ کفن پڑا ہوا تھا، ایک تالا لگا ہوا تھا، اس کے نیچے یہ چاروں نہریں نکل رہی تھیں۔ ارشاد ہوا کہ یہ دروازہ کھولو، جس کو یہ تالا لگا ہوا ہے یہ دروازہ کھولا جائے۔ اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس ہے۔ فرمایا اس کی چابی کیا ہے؟ تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی چابی ہے۔ جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس تالے کو ہاتھ لگایا گیا تو وہ دروازہ فوراً کھل گیا، وہ تالا کھل گیا، دروازہ کھل گیا۔ اس عمارت میں 4 ستون تھے، ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہے اور بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے، بسم اللہ کی ہے سے اللہ کی جو ہے اس سے دودھ جاری ہے، الرحمن کی میم سے شراب جاری ہے اور رحیم کی میم سے شہد جاری ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کو یہ چاروں چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہر طرح کی رکاوٹ، جیسے وہ تالا کھلا، ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہو گئی۔ اسی طرح آپ کے دنیاوی معاملات کے اندر کوئی بھی رکاوٹ ہوگی، کیسی بھی رکاوٹ ہوگی، اس عمل کے کرتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی اور تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت پڑھنا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ تفسیر کبیر کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، معاذ اللہ، اس نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، معاذ اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر کے اندر ڈبو کر اس کو وہ موت دی۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو گھر کے اندر موت کیوں نہیں آئی، اور اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر میں موت نہیں دی۔ اور جو شخص اس عمل کو کرے گا وہ ہر طرح کی بری موت سے، برے حادثوں سے، بری خصلتوں سے، بری چیزوں سے، ہر طرح کی اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ ایسا عمل ہے اگر کافر کرے تو رب اس کو بھی اجر دے دیتا ہے۔ تو ہم تو سب حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں، جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی مشکل ہی کیوں نہ ہو چند منٹوں کے اندر ہی ختم ہو جائے گی۔ اور جو مقصد لے کے بیٹھیں گے اسی کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نواز دے گا۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے،
تازہ وضو کرنا ہے، جو شرائط بتائی ہیں ان پر بھی عمل ضرور کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنے کے بعد اپنے مصلے پہ بیٹھ کر قبلہ کی جانب منہ کر لینا ہے۔ مرد حضرات تو یہ عمل مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن تنہائی میں دوسرا شخص آپ کے پاس موجود نہ ہو، کامل یقین اللہ کی ذات پہ ہو اور اپنا مقصد اپنے ذہن میں ہو، اور اپنے ذہن کو بار بار ہٹانا نہیں، کسی اور کی طرف توجہ نہیں لے کر جانی، اپنا مقصد بالکل ذہن میں رکھنا ہے۔ اور کوئی بھی حاجت ذہن میں رکھ کے، مثال کے طور پر آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ اس کے لیے کریں، آپ کے کاروبار کے اندر رکاوٹ ہے، بے برکتی ہے، آپ اس کے لیے کریں کہ اس کے اندر ایسی برکت پیدا ہو جائے، یا آپ مقروض ہیں، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ واقعی حقیقتاً پریشان ہیں، اور پھر آپ انشاءاللہ اس عمل کو کریں، آپ کے لیے چند منٹوں کے اندر ایسا رزق کا انتظام ہوگا کہ آپ حیران ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی شخص بھی آ کر مدد کر جاتا ہے، یا کوئی ایسا سبب بنتا ہے، بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے رزق آئے گا، اور انشاءاللہ وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں پر انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو، آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگتا ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ درود ابراہیمی زیادہ بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، یعنی 41 ٹائم۔ کس طرح سے پڑھنا ہے میں آپ کو ایک بار پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ سورت آپ کی مکمل ہوئی۔ اس کے شروع میں آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں بھی 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر الگ سے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کے بعد آپ نے جو سورت ہے وہ سورت اخلاص ہے، جس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں گے۔ ایک بار پڑھ کے میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایسی سورت ہے کہ اس کو ایک بار پڑھیں تو اللہ پاک ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 2 بار پڑھیں تو 2 قرآن پاک، 3 بار پڑھیں تو 3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 300 بار پڑھیں تو 300 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کو آپ نے صرف اور صرف 3 تسبیحاں، یعنی کہ 300 بار آپ نے سورت اخلاص کو پڑھنا ہے، آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہاں تک آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے کہ باری تعالیٰ، جو بھی میرے گناہوں کی وجہ سے نحوست ہے اور رکاوٹیں، پریشانیاں میرے گھر میں آئی ہوئی ہیں، میرے اوپر ہیں، اس عمل کی برکت سے وہ ساری کی ساری ختم فرما دے اور میرے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اس کے بعد اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے کہ باری تعالیٰ، مجھے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما اور میری ہر مشکل کام میں مدد فرما، اور میرا فلاں مقصد ہے تو اس عمل کی برکت سے حل فرما دے۔ انشاءاللہ آج کے دن ہی آپ کا ہر مقصد، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔